بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ عالمی سطح پر اس وقت کرونا وائرس کی ہم لوگ سب زد میں ہیں۔ ہر گھر میں، ہر شہر میں اور دنیا کے زیادہ تر ممالک میں جس طریقے سے یہ وبا پھیل رہی ہے اور جتنی اموات واقع ہو رہی ہیں، جتنے لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور جتنے لوگ اس کی نظر ہو رہے ہیں، یہ شاید انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اس کی کوئی مثال ماضی میں شاید دینا مشکل ہو۔ خواتین و حضرات، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم سب کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور اس نے جو تباہی پھیری ہے پوری دنیا میں، اس کے بارے میں ہم سب فکر مند ہیں۔ آج خواتین و حضرات، میں آپ کے سامنے یہ چاہتا ہوں کہ اس کے جو کچھ مثبت پہلو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ کچھ مذہبی سوالات اس نے پیدا کیے ہیں، انشاءاللہ ہم کسی اور مجلس میں اس کا تذکرہ کریں گے، ان کا جواب دیں گے۔ لیکن آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اس عالمی وبا نے، اس پینڈیمک نے جہاں بہت تباہی مچائی ہے، وہاں اس کے کچھ مثبت پہلو بھی ہیں، کچھ پازیٹیو ایسپیکٹس بھی ہیں، جنہیں بہرحال ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کا ادراک کریں، اور جتنا زیادہ ہم ان کو محسوس کریں گے اتنا زیادہ ہمیں شاید یہ بھی احساس ہو کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز کے طور پہ چیزوں کو بھیج دیتے ہیں۔ بظاہر وہ ایک تباہی ہوتی ہے، لیکن اسی اندھیرے سے پھر ایک روشنی نمودار ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اندھیرے سے روشنی کو برآمد کرتے ہیں اور موت سے زندگی کو۔ تو کیا عجب یہ بھی ہمارے لیے ایک زندگی کا پیغام لے کے آئے، ایک نئی زندگی کا، ایک نئی طرز کی زندگی کا، اور ایک ایسی زندگی کا جو پہلے سے زیادہ توانائی، پہلے سے زیادہ طاقتور اور پہلے سے زیادہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے والی زندگی ہو۔ خواتین حضرات، جو پہلا نفع، جو پہلا فائدہ اس عظیم وبا کا سامنے آتا ہے، اور جو میرا خیال ہے آپ اس سے اتفاق کریں گے، وہ یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے اس میں متحد ہے، ایک جگہ پہ آ گئی ہے۔ گویا کہ انسانیت جو بٹی ہوئی تھی نیشنلٹیز کے اندر، ذات پات میں، رنگ میں، نسل میں، مختلف چیزوں میں، وہ متحد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور متحد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سب سے بڑی بنیاد ہے ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنے کی، جس کو ہم انسانیت کہتے ہیں، یعنی محض انسان ہونا، اس سبق کو ہم ایک مرتبہ پھر ذہن نشین کر لیں۔ ہم اس سبق کو بھلا بیٹھے تھے، ہم نے اس سبق کو فراموش کر دیا تھا کہ ہم سب سے پہلے انسان ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے انسانیت کے رشتے میں ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو ہم انفارچونیٹلی بھول بیٹھے تھے، اور اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر جو منافرت، جو نفرت، جو ایک دوسرے سے دور رہنے کا، ایک دوسرے سے حسد کا جذبہ، ایک دوسرے کو اپنے سے کمتر یا بالکل کمزور قرار دینے کا جو جذبہ ہے، وہ ہمیں لیے ہوئے تھا۔ اس وبا نے آ کے جہاں ہمیں جھنجھوڑا، وہاں یہ بھی بتا دیا کہ دیکھیے، یہ اس سب کا جو دشمن ہے وہ ایسا نہیں ہے کوئی ایک مذہب کا، کوئی ایک ذات پات کا، کوئی ایک نسل کا کوئی فرد ہو، بلکہ پوری انسانیت ہے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ اس کے نتیجے میں انسانیت جو متحد ہو رہی ہے، وہ انسانیت جو بٹی ہوئی تھی، جو تقسیم تھی، وہ اس وائرس نے اکٹھی کر دی ہے، وہ قریب آ گئی ہے۔ اب جو جغرافیکل باؤنڈریز ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہر انسان دوسرے انسان کے بارے میں فکر مند ہے۔ عالمی سطح پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سب میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک ہی انسان کی آواز ہے جو بلند ہو رہی ہے، اور اس طرف انسان کو لے کے جا رہی ہے کہ جہاں اس کے لیے اس وائرس کو کمبیٹ کرنا ہے، اس وائرس کو مل کر اس کے لیے کوئی سلوشن تلاش کرنا ہے، اور کچھ نہیں تو ایک دوسرے کو ٹھارس بندھانی ہے۔ وہاں ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ بہت سے اور معاملات میں جہاں ہم ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہیں، وہاں پہ بھی ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے۔ مذہب سب سے بڑی تفریق کا باعث بن جاتا رہا ہے، ہمیں اس سے بلند ہو کے محض انسانی سطح پہ قریب آنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے، ایک بہت پاورفل، بہت پورٹنٹ پیغام ہے اس وبا کا، کہ ہم اکٹھے ہوں، انسان اکٹھے ہوں، اور انسان مل بیٹھیں، اور انسانیت کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے جڑیں۔ خواتین حضرات، اس کا جو دوسرا مثبت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم خاندان کے لیول پہ بھی ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ایک ہی فیملی کے اندر ماں اور باپ اور بچے اور بہن اور بھائی، آج کل کی مشینی زندگی اور آلات کی وجہ سے ان کو یہ ایک گھر میں رہنے کے باوجود احساس ہی ہوتا تھا کہ جیسے آپ دور دور ہیں۔ ہمارے اندر جو دوری تھی فیملی کے اندر، اس کی اور وجوہات بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ معاشی طور پہ
بہت زیادہ کرنچ ہے، اور ماں اور باپ دونوں ہم بعض دفعہ نوکری کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کے ٹائمنگز الگ ہوتے ہیں، ماں باپ کی ٹائمنگز الگ ہوتے ہیں، ہر ایک کی مصروفیات الگ ہوتی ہیں. لیکن دیکھیے اس وائرس نے کیا کیا. اس وائرس نے ایک ہی خاندان کے جو 5-6 افراد مختلف اوقات میں کھانا کھاتے ہوں گے، مختلف اوقات میں اٹھتے ہوں گے، جاتے ہوں گے، ان کو پھر سے اکٹھا کر دیا. تو وہ جو فیملی لائف جو معلوم نہیں کہاں گم گئی تھی، کہیں چلی گئی تھی، اس کو ایک مرتبہ ہم دوبارہ اپنے ہاں زندہ اور جاوید دیکھ سکتے ہیں، زندہ پا سکتے ہیں. ہم اس کو وی ہیو ٹو میک دا بیسٹ آؤٹ آف اٹ. اگر ہم اپنے خاندان والوں کے پاس آج ہمیں زیادہ ٹائم مل رہا ہے گزارنے کا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ باہر نکلنے میں غیر ضروری طور پہ باہر نکل میں پابندی ہے، تو اس کو ہمیں ریلش کرنا چاہیے، اس کو ایک ہمیں موقع اور ایک اپرچونٹی سمجھنی چاہیے کہ ہم اس جو کمزور ناطے تھے ان کو ایک مرتبہ اسٹرانگ کریں گے، دوبارہ سے مثبت کریں گے، دوبارہ سے ان کے اندر وہ جان پیدا کریں گے. دوبارہ سے ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے جو رشتے کے طور پہ موجود تھے، ایک باپ کے طور پہ تو موجود تھے، باپ ایک صرف نام رہ گیا تھا، ماں کا لفظ ایک نام رہ گیا تھا، اسی طرح سے بہن بھائیوں کا لفظ ایک نام رہ گیا تھا، والد کا اور والدہ کا تو خاص طور سے صرف نام رہ گیا تھا. اب یہ موقع ہے اس وبا کے نتیجے میں کہ ہم ایک مرتبہ پھر انسان ہونے کے ناطے آپس میں جو ایک ہمارا رحمی تعلق ہے، خون کا رشتہ ہے، اس کو ہم اور زیادہ اسٹرینگتھن کریں، اس کو ہم اور زیادہ اس جگہ پہ لے کے آئیں کہ ہمیں یہ محسوس ہو کہ واقعی ہم ایک خاندان میں جی رہے ہیں. جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ٹو میک اے ہاؤس اے ہوم، ایک گھر کو صرف گھر نہیں بلکہ ایک ایسی جگہ بنا دیا جائے، ایک ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کر دیا جائے کہ یہ محسوس ہو کہ سب لوگ اس کے اندر خوش ہیں، اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہوا اور اس نئی روٹین کا پابند کرتا ہوا ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ ایک نئی زندگی وہ ہے دریافت کر رہے ہیں. خواتین حضرات، جو تیسرا لیسن ہے یا تیسرا مثبت پہلو اس وائرس کا سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک عجیب صورتحال یہ ہے کہ ہم زندگی میں جس چیز کو بہت کم دیکھتے ہیں، بکھرا بکھرا دیکھتے ہیں، وہ ایک دم سے بہت زیادہ ایک ہی جگہ پہ ہمیں دکھائی دینے لگی ہے، اور وہ ہے بے لوس ہونا اور سیلف لیسنس ہونا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہم اکا دکا واقعات روزانہ یا کچھ عرصے کے بعد پڑھتے رہے ہیں، اخباروں میں بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، لیکن یہ دیکھیں کہ پوری دنیا کی جو ڈاکٹر کمیونٹی ہے، نرسز کمیونٹی ہے، پیرامیڈیکل سٹاف ہے، انہوں نے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے ہمارے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے یہ فضا فراہم کی ہے کہ لوگ ابھی بھی ایسے موجود ہیں جو اپنے پروفیشن کی وجہ سے بھی اور انسانیت کے درد کی وجہ سے بھی اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے اپنی جان نچھاور کر کے یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو زندگی ملے. خواتین و حضرات، یہ کتنی بڑی اگزامپل ہے جو ہم روز دیکھ رہے ہیں. روز ہمارے سامنے جو ڈاکٹرز ہیں ان میں سے بعض اپنی جان کھو بیٹھ رہے ہیں، جو کھوتے جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود کہ ان کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ کچھ پیشنٹس کو وہ اگر فرض کیجئے کہ کیور کر سکتے ہیں تو یہ ان کے لیے کتنی بڑی بات ہے. تو دیکھیے یہ کتنی بڑی انسپریشنل چیز ہے کہ ہم اس دور میں وہ الٹروازم، سیلف لیسنس، بے لوس ہونا، دوسرے کے لیے اپنے آپ کو ترجیح دینا جو ہم کبھی کبھی دیکھتے تھے، یہ ماس اسکیل پہ ہمیں نظر آ رہی ہے. خواتین حضرات، آپ اس بات کو بھی دیکھیے کہ غالباً اٹلی ہی کا واقعہ ہے جو ایک آدھ دن پہلے پیش آیا کہ ایک عمر رسیدہ شخص نے، جو پادری ہیں، انہوں نے اپنا وینٹیلیٹر اتار کے ایک ینگ آدمی کو دے دیا. انہوں نے کہا کہ میری زندگی تو پوری ہو چکی ہے، یا میں نے زندگی کے بڑے ایام دیکھ لی ہیں، یہ بچہ اس کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے، یہ نوجوان ہے. تو انہوں نے اپنا وینٹیلیٹر اتروا کے زبردستی یہ کہا کہ اس کو دے دیا جائے، اور اگلے دن ان صاحب کا انتقال بھی ہو گیا، اور جس کو انہوں نے وینٹیلیٹر دیا تھا بہرحال وہ ابھی وینٹیلیٹر پہ موجود ہیں. تو یہ دیکھیے کہ ایک زندہ مثال ہمارے سامنے ہے، اور یہ اس کی ایک مثال ہی آپ کو میں نے دی، ورنہ ایم شور آپ اس پہ جب غور کریں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ جو کمیونٹی ہے، ڈاکٹرز کمیونٹی ہے، جو ان کے ساتھ اور سٹاف ہے، وہ اپنے آپ کو کتنے بڑے خطرے سے دوچار کر رہے ہیں. آخر ان کے بھی تو بچے ہیں، ان کے بھی تو ینگ بچے ہوں گے، ان کی بھی بیویاں ہوں گی، ان کے بھی والدین ہوں گے نا، جیسے ہمارے والدین ہیں، جیسے ہماری اولاد ہیں. لیکن وہ اپنی اولاد کے لیے نہیں سوچا، انہوں نے اپنی والدین کے لیے نہیں سوچا، انہوں نے ہمارے لیے سوچا. تو یہ ایک انسانیت کی کتنی بڑی معراج ہے کہ ہمیں ایسے لوگ اتنے بڑے پیمانے پہ آج نظر آ رہے ہیں جو عام حالات میں شاید ہمیں نظر نہ آتے، کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دوسروں کے لیے قربان کر دیا یا قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہیں. خواتین حضرات، جو چوتھی مثبت پہلو ہمیں اس وائرس سے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شکر کی کیفیت ہے
جو ہم پر طاری ہونی چاہیے اور جو ہو رہی ہے، خاص طور سے ان لوگوں کو کہ جو اس سے ابھی تک بچے ہوئے ہیں اور وہ اوروں کو دیکھ رہے ہیں، وہ ان کے اندر جو ایک شکر کا جذبہ ہے وہ ظاہر عام حالات میں موجود ہوتا ہے، لیکن ان حالات میں جب کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ انسانیت کی ایک بہت بڑا حصہ اس مرض کی لپیٹ میں ہے اور خدا نے ان کو ابھی مہلت دی ہوئی ہے، تو ان کے ہاں ایک جذبہ شکر نمودار ہو رہا ہے۔ اور یہ جذبہ شکر محض الفاظ اور محض زبان سے کہہ دینے تک کا نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پھر آگے بڑھ کے یہ کوشش کی ہے کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے کہ جو بیمار ہیں، ان کے لیے پیسہ اکٹھا کیا جائے، ان کے لیے راشن اکٹھا کیا جائے، ان کو چیزیں فراہم کی جائیں، خاص طور سے جو تیسری دنیا کے لوگ ہیں، جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگ ہیں، ان میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو ڈیلی ویجز پہ ہیں، جو اگر روزانہ وہ کام نہیں کریں گے تو دے آر بلو دا پاورٹی لائن، ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن دیکھیں خواتین و حضرات، انہوں نے یہ کام کیا کہ اپنی اس شکر گزاری کے جذبے کو تبدیل کر دیا کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں گے، وہ لوگوں کے ساتھ جو بھی تعاون کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے حکومتی پہلو سے بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے کام حکومت کر رہی ہیں، ساری ہی حکومتیں کر رہی ہیں، لیکن دنیا کی پاپولیشن، آبادی اتنی زیادہ ہے کہ صرف اور صرف ہماری حکومتیں کچھ نہیں کر سکتی، ہمیں اس کے لیے تعاون کرنا ہوگا۔ اور خواتین حضرات، یہ وہ موقع ہے کہ آئیے ہم دامے درمے سخنے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے جو ہم اوروں کے لیے خدمت کے لیے پیش کر سکتے ہیں وہ پیش کریں۔ جو فنڈز ہمارے پاس اویلیبل ہیں، جو ہمارے دوستوں کے پاس اویلیبل ہیں، ان کو ہم اس کام پہ لگائیں، کیونکہ یہ واقعی ایک پے بیک ٹائم ہے۔ یہ واقعی شکر ہے اس بات کا کہ ہمیں خدا نے بچا لیا، آخر ہم بھی اس کے شکار ہو سکتے تھے، خدا نے ہمیں بچا کے رکھا۔ تو اس کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اوروں کو اپنی اس صحت کا فائدہ دیں، اور وہ اس طرح سے دیں کہ اپنی تندرست اور توانا جسم کی زکوٰۃ کے صدقات کی خیرات جو ہے وہ ہم آرگنائز طریقے سے لوگوں کو پہنچائیں اور ایسے اداروں کو پہنچائیں جو پہلے سے یہ کام کر رہی ہیں۔ پانچواں خواتین حضرات جو پہلو مثبت نظر آتا ہے اس کرونا وائرس کا، کو یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی روٹین سے ہٹ کے ایک نئی روٹین میں آ جاتا ہے۔ یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کی زندگی کو ایک بریک لگ جاتی ہے، آپ عام زندگی گزار رہے ہوتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ اور آپ کے پاس سوچنے کا موقع نہیں ہوتا۔ اس طرح کی جب زندگی نمودار ہوتی ہے، جب انسان کو بہت سا ایک نیا فیصلہ کرنا پڑتا ہے، ایک بالکل نئی زندگی سے سابقہ پیش آتا ہے، وہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس کے پاس بہت سارا ٹائم بچ جاتا ہے، تو خواتین حضرات یہ ایک مثبت پہلو ہے کہ ہمیں اس ٹائم کا فائدہ اٹھا کے اپنی ترجیحات پر ایک مرتبہ پھر غور کرنا چاہیے۔ ٹائم تو عام دنوں میں مل جاتا ہے، لیکن عام دنوں میں ہم ایک خاص روٹین میں بھاگے جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں خیال نہیں ہوتا۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں ہمیں نہ صرف یہ کہ ٹائم مل گیا ہے، بلکہ ہم اس کو سوچیں کہ ہمیں اس ٹائم میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت ہماری جو ترجیحات ہیں کیا وہ ٹھیک ہیں، کیا ہم جو وقت زندگی میں گزار رہے ہیں، کیا ہم جو جس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے، اس میں کوئی کوتاہی تو نہیں کر رہے، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے، کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں کر رہے کہ جس کے بارے میں ہمیں تنبؤ نہ ہو، ہم غور نہ کر رہے ہوں، اور لیکن ایک وہ غلط معاملہ ہو، چاہے وہ اپنے حوالے سے ہو چاہے وہ دوسرے کے حوالے سے ہو۔ تو یہ اٹس اے ٹائم فار سول سرچنگ، اٹس اے ٹائم فار ریفلیکشن، اٹس اے ٹائم فار سیلف انالیسس۔ آپ اپنا محاسبہ کریں۔ ایک ٹائم ہے جس کو میں خدا نے آپ کو یہ بات فراہم کی ہے کہ زندگی کی بہت ساری مصروفیات کم ہو گئی ہیں، کرٹیلڈ ہیں۔ اب اپنا محاسبہ کیجئے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف بڑھیے اور اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کی فکر کیجئے، جو عام دنوں میں ظاہر ہے آپ کو اس کا موقع نہیں ملتا سوچنے کا، لیکن اب آپ کے پاس یہ بہترین موقع ہم سب کے پاس آ گیا ہے کہ ہم زندگی کی ترجیحات، اپنی جو ہمارے اندر کوالٹیز یا ہمارے اندر جو کمیاں ہیں ان کو ہم اسیس کریں، ایک اپنا انالیسس کریں، اور جو کمی اور کوتاہی جہاں جہاں ہے اس کو نشاندہی کر کے کوشش کریں کہ ہم اس کو اوور کم کریں گے۔ خواتین حضرات، جو چھٹا مثبت پہلو اس کرونا وائرس سے نمودار ہو رہا ہے، میرا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی تباہی کم تر ہے، میں اس ظاہر ہے ہم سب اس کا ادراک کرتے ہیں کہ اس کی تباہی اور جس کے اندر جو نقصانات ہیں وہ تو ہیں، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر چیز کا ایک مثبت پہلو بھی دیکھیں، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے اس کو رکھوں۔ تو جو چھٹا مثبت پہلو خواتین و حضرات نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کرائسس ٹائم ہوتا ہے، یہ جو ٹائم جب کہ بحران ایک پیدا ہو جاتا ہے، تو جو مرد بحران ہوتا ہے، جو مین آف کرائسس ہوتے ہیں، اور جو لوگ اس کا ادراک کرتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کرائسس ٹائم کے اندر کریٹیوٹی کو بہت فروغ ملتا ہے۔ آپ کے اندر جو قوت تخلیق ہے، جذبہ تخلیق ہے، وہ اس کو مہمیز ملتی ہے، وہ سٹیمولیٹ ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ کیسی ادب وجود میں آ رہا ہے،
کیسے کیسے پیغامات آپ لطیف طنز بھی ہے اس کے اندر تعریض بھی ہے، اس کے اندر طنز و مزاح بھی ہے، اس طرح کی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں۔ سائنس کی ایڈوانسمنٹ پر بہت سارا زور دے دیا جا رہا ہے۔ جو لوگ اس فیلڈ سے متعلق ہیں وہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہیں کہ وہ اس صورتحال کا کوئی حل نکالیں، اور ظاہر انسان جب موٹیویٹڈ ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز کا حل نکالے تو بعض دفعہ حل وہ نکال رہا ہوتا ہے اس چیز کا، لیکن رستے میں بہت ساری اور چیزیں جو ہیں آپ کو حل ہونی نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی معاملہ خواتین حضرات یعنی مختلف انسانی فیکلٹیز کا ہے، خاص طور سے میں نے اسے عرض کیا کہ آپ کی جو کریٹو فیکلٹی ہے وہ سٹیمولیٹ ہو جاتی ہے، آپ کریشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ وہ جو آرٹسٹک لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے انسپریشن حاصل کرتے، وہ پینٹ کریں گے، وہ شعر کہیں گے، وہ ادب لطیف کے بعض پہلو اس سے نکالیں گے جو خود انسان کی نشو و نما اور اس پورے کے پورے دور سے جس سے ہم گزر رہے ہیں ہماری اپنے لیے ایک تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ کا، تھوڑی سی امیوزمنٹ کا اور تھوڑی سی ڈھارس کا بھی سامان کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، جو چھٹی جو چیز ہے جو اس سلسلے میں، یا جو ساتویں چیز ہے جو کہنا چاہیے اس سلسلے میں ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ایسا فرد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جو ہر نئی صورتحال میں ری ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی سوچئے کہ ہم ہر طرح کے حالات میں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ یعنی دیکھیے نئے حالات جو پیش آئے ہیں، لوگ گھروں میں بند اگر ہو گئے ہیں یا کنفائنڈ ہو گئے ہیں تو اب شروع میں یہ چیز مشکل لگی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دیکھیے کہ ایک دوسرا پہلو ہے کہ انسان کو اس نے ایک ایسی شخصیت دی ہے، ایک ایسا اس کو انسان ایسا بنایا ہے کہ وہ ہر طرح کے حالات میں ری ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر ایڈجسٹمنٹ کا جو جذبہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ وہ شخص جو کبھی گھر پہ نہیں بیٹھتا تھا اب وہ گھر بیٹھ رہا ہے اور گھر بیٹھ کے مفید کام بھی کر رہا ہے۔ اس کے لیے شروع میں مشکل پیش آئی، لیکن جب اس کو محسوس ہوا کہ اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے تو پھر نئے رستے نکلنے شروع ہو گئے۔ پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ انسان کے اندر یہ جو ایڈجسٹمنٹ کی قوت ہے، یہ جو اپنے آپ کو اڈیپٹ کر لینا ہے، یہ ایک اس کا مثبت پہلو سامنے آتا ہے، اور جس سے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب بہت بڑا حادثہ ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ، دیکھیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا کوئی عزیز رخصت ہو جاتا ہے، کبھی وہ بہت بیمار ہو جاتا ہے، کبھی اس کے ساتھ مالی پریشانی آ جاتی ہے، لیکن وقت جسے کہتے ہیں نا ٹائم از دا بیسٹ ہیلر، وقت جو ہے وہ مرہم رکھ دیتا ہے۔ تو یہ بالکل یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ آپ کے اندر جو کیپیسٹی ہے ایڈجسٹ کرنے کی، وہ اس تھوڑی سی مدت میں ایک دم سے آپ کے اندر نمودار ہو جاتی ہے۔ آپ ایڈجسٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں، آپ زندگی کو ایک نئے انداز سے لینا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے مثبت پہلو نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے نئے کام لینا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ خود ایک پھر مثبت پہلو ہے۔ خواتین حضرات، جو آٹھواں پہلو مثبت نظر آتا ہے، جو تھوڑا سا شاید عجیب ہو بیان کرنے میں، لیکن میں چاہتا ہوں اس کو بیان کر دوں۔ انسان ایک لمبے عرصے سے جانوروں کو قید کرتا آیا ہے۔ چڑیا گھر کی صورتوں میں، زوولوجیکل گارڈنز ہیں دنیا میں جہاں پہ پلانٹ اینیمل لائف کسی قسم کی ہو، اس میں وہ فش ہو سکتے ہیں، لینڈ اینیملز ہو سکتے ہیں، سی اینیملز ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے ہم ان کو ان کی جو نیچرل ہیبیٹیٹ ہے، ان کی جو فطری طور پہ جو خدا نے ان کے لیے انوائرمنٹ رکھی ہے، اس سے محروم کر کے ان کو قید کر لیتے ہیں۔ وہی ہرن جن کو اللہ تعالیٰ نے پورے جنگل کے لیے بنایا تھا، وہ ایک چھوٹی سی جگہ پہ قید ہو جاتے ہیں۔ وہی پرندے جن کو خدا تعالیٰ نے پورے کے پورے آسمان کا ایکسپینس بخش دیا تھا، ان کو آپ نے ایک چھوٹے سے پنجرے میں بند کر دیا۔ وہی مچھلیاں جن کے پاس پورے کا پورا دریا اور سمندر تھا کہ وہ جہاں چاہیں چلی جائیں، ان کے لیے ایک چھوٹا سا تالاب موجود ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ انسان نے وہ کام کیا ان جانوروں سے جس کا اس نے شاید کبھی ادراک نہیں کیا کہ ان کی زندگی کو جب وہ اس طرح سے محدود کرتا ہے تو اس کے اندر کتنی اذیت ہے جو ان کو ہوتی ہوگی۔ اور آج اگر ہم کسی اذیت سے گزر رہے ہیں، نئی طریقے سے ہم جب اس طرح سے بند ہو جاتے ہیں، جس طرح سے ہم قید ہو جاتے ہیں، تو پھر ان جانوروں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے جن کو ہم نے باندھ کے رکھا ہوا ہے، جن کو ہم نے قید کیا ہوا ہے۔ خواتین و حضرات، ہمیں تو شاید موقع مل جائے اور ہم آزاد ہو جائیں، لیکن ان جانوروں کا سوچیے جن کو آپ نے ہمیشہ کے لیے قید کر کے پنجرے میں یا کسی چڑیا گھر میں رکھا ہوا ہے۔ وہ ویسے ہی رہیں گے۔ یہ وبا آئے گی، شاید چلی جائے گی اور ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوگا، لیکن اس کا ادراک کرنا چاہیے اور انسانیت کو اس طرف بڑھنا چاہیے کہ اگر ایسا معاملہ کرنا ہے تو اس کی بہت کوئی اسپیشل پلاننگ ہونی چاہیے جس میں ہم جانوروں کو ان کے نیچرل ہیبیٹیٹ سے محروم نہ کریں۔
جہاں وہ رہتے ہیں اسی میں اس کو رکھیں، کسی نہ کسی طرح اسی کو چینلائز کریں، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ ظلم نہ کریں جانوروں کے ساتھ۔ یہ ظلم جو آپ کو آج اپنے اوپر ہوتے ہوئے محسوس ہو رہا ہے، یہ ظلم جو آپ کو زیادتی اپنے اندر ہوتے ہوئے محسوس ہو رہی ہے خواتین و حضرات، اس کا ادراک کیجئے، اور ان جانوروں کو اگر وہ آپ کے گھروں پہ ہیں تو ان کو آزاد کر دیجئے، اور اگر وہ مثال کے طور پہ چڑیا گھر میں یا کہیں اور اس طرح سے ہمارے لیے اپنی لیے راحت کا سامان فراہم کر رہے ہیں، تو یہ بلو اور ڈگنیٹی والی بات ہے کہ ہم ان بے زبان جانور لائف کو، بے زبان جو زندگی ہے، اس لیے کہ وہ کچھ کہہ نہیں سکتی، کچھ دفاع نہیں کر سکتی، ہم نے ان کو پنجرے میں بند کیا ہوا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں اس پہ سوچنی چاہیے، شاید اس وائرس کے نتیجے میں ہم اس پہلو کی طرف بھی سوچیں اور ان جانوروں کو سب کو آزاد کر دیں۔ خواتین حضرات، جو نویں چیز یا 9th چیز جو مثبت پہلو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جانوروں کے ساتھ تو ہم نے بڑے وسیع پیمانے پہ یہ کیا اور بہت لمبے عرصے سے ہم نے ان کو قید رکھا، لیکن ایک اور شکل میں بھی ہم اپنے بعض لوگوں کو قید کر لیتے ہیں، اور وہ ہمارے ایلڈرلی لوگ ہیں، وہ ہمارے لوگ کے جو کنفائنڈ ہیں گھروں میں یا اولڈ ہومز میں، یا جن کو ہم نے ابینڈن کر دیا ہے، اور ان کو ہم اگر ان کو ہم توجہ دیں تو شاید یہ موقع ہوتا کہ اگر وہ کسی طرح سے ہل نہیں سکتے، کہیں جا نہیں سکتے، تو ہم ہمت کر کے کسی ویل چیئر کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے ہم ان کو گھروں سے باہر نکالیں، ان کے اولڈ ہوم سے باہر نکالیں، اور ان کے لیے بھی سامان تفریح اور سامان زیست کو اور زیادہ خوشنما بنائیں۔ تو یہ اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ اگر آپ کسی گھر میں یا کمرے میں قید ہیں تو ان لوگوں کا بھی خیال کیجئے، ایلڈرلی لوگوں کا، کہ جو اسی طرح سے قید ہیں۔ قید کا لفظ اس لیے میں بول رہا ہوں کہ بہرحال وہ ڈپینڈنٹ ہیں کہ کوئی ان کو باہر لے کے جائے گا تو وہ جا سکیں گے، ورنہ وہ خود نہیں موو کر سکتے، خود نہیں جا سکتے۔ تو شاید ہمیں اس کا بھی خیال آئے، شاید ہمیں اس کا بھی ادراک ہو کہ نہیں، ہمیں ان لوگوں کی بھی خدمت کرنی ہے، اور آگے بڑھ کے کرنی ہے، اور وقت نکال کے کرنی ہے کہ جو خود کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے۔ خواتین حضرات، جو 10ویں اور شاید آخری چیز میں بیان کروں گا، ظاہر ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں، لیکن میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں اور آپ کے لیے اس بات کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ دیکھیے، ایک اور چیز جو انسانیت نے بہت شد و مت سے سیکھی اس پورے وائرس سے، اور سیکھ سکتی ہے مزید، وہ یہ ہے کہ ہائیجین جو ہے، یعنی صاف رہنا، ایک اس شکل میں رہنا کہ اپنے کپڑوں کو، اپنے ماحول کو، اپنے آپ کو صاف رکھنا، یہ کتنی اہم چیز ہے۔ ہم بعض دفعہ، خاص طور سے تیسری دنیا کے جو لوگ ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے، ہم اپنے ماحول کے حوالے سے بھی بہت زیادہ حساس نہیں ہیں کہ ہم ہر جگہ پہ چیزیں اور لٹر پھینکتے رہتے ہیں، اپنے گھروں کو بھی ہم اس طرح سے صاف نہیں رکھ پاتے، اور اپنے آپ کو بھی ہم اس طرح سے صاف نہیں رکھتے جیسے کہ رکھنا چاہیے۔ تو پرسنل ہائیجین، انوائرمنٹل ہائیجین، اسی طرح سے سوسائٹل ہائیجین، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اس وائرس نے ہمارے اندر ایک نئی سوچ پیدا کر دی ہے کہ ہمیں اپنے انوائرمنٹ کو اور اپنے آپ کو صاف رکھنا چاہیے۔ محض ظاہر وائرس نے تو اس کا ہمیں ایک بہانہ سا پیدا کر دیا، لیکن الگ سے یہ ہم جب کہتے ہیں کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے، تو وہ پاکیزگی ہر چیز کی پاکیزگی ہے۔ خواتین حضرات، اس کے اندر جسم کی پاکیزگی اور ماحول کی پاکیزگی کے ساتھ ایک پاکیزگی اور بھی ہے، نگاہوں کی پاکیزگی۔ نگاہوں کی پاکیزگی بھی ہے، ہمیں اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھنا ہے، کیونکہ نگاہیں جو ہیں وہ دل کی کھڑکی ہیں، دل اسی سے باہر دیکھتا ہے۔ اگر آپ کا دل، آپ چاہتے ہیں اس کے اندر تزکیہ ہو، وہ ایک پیور دل ہو، اس کے اندر برائی کی جو ملاوٹ ہے وہ نہ آئے، تو اپنی آنکھوں کو پاک رکھیے، اپنی آنکھوں سے وہ کام لیجئے جس کی وجہ سے خدا نے آپ کو یہ آنکھیں دی ہیں۔ اپنی آنکھوں کو صحیح طریقے سے استعمال کیجئے، اپنی آنکھوں کے اندر سے بد نظری، اپنی آنکھوں کے اندر سے جو دوسرے ایلیمنٹس ہیں جو آپ کو ایک غلط سمت پہ لے کے جاتے ہیں، ان کو بچا کے رکھیے۔ یہ بینائی خدا کی بہت بڑی امانت ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ وہ پاکیزگی ہے جو آپ کے وجود کی پاکیزگی ہے۔ تو جیسے اس وائرس نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں اپنے جسم کو پاکیزہ رکھنا ہے اور اپنے ماحول کو پاکیزہ رکھنا ہے، اس سے یہ ہمیں توجہ ہونی چاہیے کہ پاکیزگی صرف کوئی مادی ہی جگہ پہ ریکوائرڈ نہیں ہے، وہ روحانی لیول پہ بھی ریکوائرڈ ہے، اور اس کا سب سے بڑا مظاہرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہماری آنکھوں کو پاک رکھ، ہماری آنکھوں کے اندر وہ پہلو نہ پیدا کر جس سے ہماری نگاہیں بھٹک جائیں، جس سے ہماری نگاہیں کسی ایسی طرف چلی جائیں جس کے نتیجے میں ہمارا اپنا جو دل ہے وہ کنٹامنیٹ ہو جائے، ہمارا اپنا جو دل ہے وہ میلا ہو جائے۔
یہ چند گزارشات تھیں خواتین حضرات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس وائرس سے ہمیں ضرور نجات دے اور ہمیں اس بدلے ہوئے ماحول میں اس نئی زندگی کے ساتھ ہمیں ایڈجسٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اس وبا سے رخصت ہو گئے ہیں اس کے نتیجے میں، خداوند تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اسی طریقے سے جو لوگ اس میں بیمار ہیں خداوند تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کرے، اور جو لوگ صحت یاب ہیں ان کو اس کی توفیق دے کہ وہ اپنا حصہ ڈالیں اور لوگوں کی خدمت کرنے کا اور لوگوں کو صحت یاب کرنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اندھیرے سے روشنی کو دیکھیں، ہمیں موت سے زندگی نظر آئے، ہمیں ایک بند گلی کے اندر بھی نظر آ جائے کہ پھر بھی ایک دروازہ ہے جہاں سے ہم گزر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے یہ مثبت پہلو بھی رکھوں۔ انشاءاللہ کسی اور نشست میں ہم اس کے کچھ مذہبی پہلو بھی ڈسکس کریں گے، جو کہ اس وقت بہت سارے سوالات ہیں جو مذہبی طور سے اس وائرس کے بارے میں پیدا کر دیے گئے ہیں، اس کو کسی اور نشست میں زیر بحث لے کے آئیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مثبت رہیے گا، مثبت سوچیے گا، کبھی نیگیٹیوٹی کو، کبھی کسی منفی چیز کو اپنے اوپر نہ آنے دیجیے گا۔ آپ جب مثبت رہیں گے تو آپ کے اندر امید رہے گی، آپ کے اندر جب امید رہے گی تو آپ کا خدا کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ہمیشہ اسٹرانگ رہے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔